اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، فرمایا کہ تحقیق ہم نے دیا داود و سلیمان علما، داود اور حضرت سلیمان کو علم۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور فرمایا کہ یہ دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے مومن بندوں میں سے بہت ساروں پر۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر آپ حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون اور ان کی قوم اور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، لیکن ساری نشانیوں کو دیکھ کر دل مانتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا کیا؟ انکار کیا، ظلم کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اور اپنی بادشاہت تاکہ ختم نہ ہو اس وجہ سے اس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ اب اس کے مقابلے میں آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بہت اختصار کے ساتھ تھوڑا سا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کافی تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کو بھی، حضرت داؤد علیہ السلام والد ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے، حکومت بھی عطا فرمائی ہے، خلافت بھی ملی ہے اور نبوت بھی ملی ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق تو آپ جانتے ہیں کہ صاحب کتاب رسول ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام صاحب صحیفہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ اور اس کا واقعہ وہ بات بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان کو کیا عطا فرمایا؟ علم عطا فرمایا۔ ایک تو علم نبوت اللہ تعالیٰ نے، اخروی علم، وہ ساری چیزیں جو معرفت والی ہیں، اللہ کی پہچان والی ہیں، وہ عطا فرمائی۔ اور دوسرا، حکومت اور خلافت چلانے کے لیے جتنے بھی معلومات، جتنے بھی علم تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، فرمانے لگے کہ عرض کرنے لگے یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں کہ آپ نے ہمیں جہان والوں میں مومنین کے بہت زیادہ لوگوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اچھا، یہ نہیں فرمایا کہ سارے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، بلکہ کیا فرمایا ہے؟ مومنین میں سے بہت زیادہ لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے اونچے درجے کے بھی نبی ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اور سب سے اونچے مقام والے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ایمان والوں میں بہت ساروں پر بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، فرمایا کہ اللہ نے وارث بنایا سلیمان کو داؤد کا۔ ہاں، اچھا، یہ وارث کس چیز میں؟ بعض اہل تشریح حضرات اس سے وراثت مراد لیتے ہیں کہ بھائی مالی وراثت۔ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 19 بیٹے۔ ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ نے وارث بنایا۔ اگر مال کا وارث بننا ہوتا اور ایک ہی بنتا تو پھر تو یہ زیادتی تھی نا۔ وہ بھائی اگر 19 بیٹے ہیں، 19 میں سے ایک کو وراثت ملے، اوروں کو نہ ملے اگر مال کے اعتبار سے، پھر تو یہ زیادتی ہوئی نا۔ تو یہاں پر وراثت سے مراد علم ہے، علم نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وارث بنایا ہے۔ جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے کوئی وارث عطا فرما کے جو آل یعقوب کا آگے کام چلائے۔ ٹھیک ہے جی، تو آل یعقوب کا کیا کام تھا؟ آل یعقوب کا وارث کیا مطلب؟ علم کا وارث۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بہت زیادہ جو اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ہاں جی، ایک مرتبہ نا
ایک جگہ کا نبی علیہ السلام کے زمانے میں یعنی اس جگہ کا جو مال آتا تھا نا، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کو ملا کرتا تھا۔ اچھا، بعد میں دونوں حضرات میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تم نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی کہ انبیاء کے وارث، یعنی ان کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی اولادیں ان کے مال کی وارث نہیں ہوتی، بلکہ کس چیز کی وارث ہوتی ہے؟ جس طرح دوسری حدیث میں ہے علم کی وارث ہوتی ہیں۔ تو دونوں حضرات نے کہا جی ہاں ہم نے یہ سنی ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے یہ حدیث سن رکھی ہے۔ اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے، انہوں نے بھی ابتدا کے اندر مطالبہ کیا تھا کہ بھائی میرے والد کی چیز ہے تو مجھے دی جائے، لیکن جب یہ حدیث 10 صحابہ کرام سے ہے، امہات المومنین اس کے علاوہ ہیں، ہاں جی، جب ان کے سامنے یہ بات ہوئی اس کے بعد انہوں نے بھی کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ تو انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے کس چیز میں ہوتی ہے؟ علم کے اندر ہوتی ہے، نہ کہ دنیاوی مال کے اندر۔ فرمایا کہ وورث سلیمان و داؤد، اللہ نے وارث بنایا سلیمان کو داؤد علیہ السلام کا۔ وقال یا ایھا الناس، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، کہ ہمیں سکھلایا گیا ہے پرندوں کا بولنا، پرندوں کی بولی ہمیں سکھائی گئی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، فرمایا بے شک یہ بہت کھلا ہوا بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں پر جس طرح تذکرہ ہے کہ علمنا منطق الطیر، ہاں جی، کہ پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اس سے مراد صرف پرندوں کی بولی نہیں ہے، یہ اس وجہ سے کہا گیا چونکہ آگے حدود کا تذکرہ آ رہا ہے، حدود کے آ کر بات کی تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حشرات الارض اور بہت زیادہ جانوروں کی بولی سکھائی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بات چیت کر سکتے تھے۔ بعض لوگ اس کے اندر بڑی لمبی چوڑی تعویلیں کرتے ہیں کہ بھائی کس طرح جانور کیسے بات کر سکتے ہیں، بھائی ہر چیز کی اپنی بولی ہے۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کائنات میں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ یہ جتنی بھی چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی نا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح بولی ہے، جس طرح آگے چیونٹی کا تذکرہ آ رہا ہے، اس نے جب اپنی قوم والوں کو پکارا تو سلیمان علیہ السلام نے سنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا۔ اس وجہ سے لمبی چوڑی تعبیروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بولیاں سکھلائی تھی۔ اور دوسرا فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہمیں ہر چیز دی گئی ہے۔ اس کا کیا مقصد؟ آپ کہیں گے جی جہاز تو نہیں تھا ان کے پاس، فلاں تو نہیں تھا فلاں، بھائی اس وقت کی ضروریات کی جتنی چیزیں تھیں نا نظام حکومت چلانے کے لیے، اللہ نے وہ سارے کے سارے اسباب ان کو عطا فرمائے تھے۔ اور فرمایا کہ یہ بہت بڑا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اور فرمایا کہ اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے لشکر من الجن، جنات میں سے، والانس سے، اور انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، فرمایا کہ وہ روکے ہوئے تھے یا وہ تقسیم کیے ہوئے تھے، یعنی ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو ہر ایک چیز کا اپنا اپنا گروہ ہوتا تھا، یہ انسانوں کا ہے، یہ جنات کا ہے، یہ پرندوں کا ہے، یہ درندوں، مطلب ہر چیز کا الگ الگ ہوتا تھا۔ تو ایک تو معنی یہ ہے کہ تقسیم کیے ہوئے الگ الگ اپنی اپنی ٹولیوں میں ہیں، دوسرا یہ ہے کہ روکے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام چاہتے ان کو روک لیتے، جمع کر لیتے کہ کوئی بگدڑ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ان کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں کو بھی مسخر کر لیا تھا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا 10 وَرَوَاحُهَا 10، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان کے لیے جو ہوائیں تھی وہ مسخر تھی، کیا آگے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ 1 مہینے کا سفر صبح بھی کر لیتے تھے، شام بھی کر لیتے تھے، ہاں جی، جدھر بھی آج اتنا زیادہ ہوائی جہاز ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کدھر جا کے کام خراب ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ اڑتا تھا، خرابی کا کوئی اندیشہ، اور ساتھ سامان بھی، بندے بھی، سب کچھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضل عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔